نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الشاشی کے دوسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. پہلے سبق میں ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتلائی تھی جن کا جاننا ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، ہر فن کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. ان میں سے 4 چیزیں آپ کو بتلا چکے. نمبر 1 اصول فقہ کی تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض غایت، نمبر 4 تدوین اصول فقہ. آج ہم 5ویں چیز ترجمۃ المصنف، مصنف رحمہ اللہ کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے. تو آئیے سنیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کا نام قطعی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکا. یہ مصنف رحمہ اللہ کا کمال اخلاص ہے کہ انہوں نے کتاب کے شروع میں اپنا نام نہیں لکھا. اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کتاب کو حسن قبولیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کتاب درس نظامی کے نصاب میں ایک عرصے سے داخل ہے اور اصول فقہ کی بنیادی کتاب کی حیثیت سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب مصنف رحمہ اللہ کا نام قطعی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکا تو مصنف رحمہ اللہ کے حالات پر روشنی ڈالنا اور ان کے حالات کو بتلانا مشکل اور ناممکن ہے. البتہ ملا کاتب چلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف الظنون میں مصنف رحمہ اللہ کا نام نظام الدین شاشی ذکر کیا ہے اور علامہ عبدالحی رحمہ اللہ نے الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں صاحب کشف الظنون کے حوالے سے مصنف رحمہ اللہ کا نام نظام الدین شاشی ہی تحریر کیا ہے. لیکن حلیۃ العلماء نامی کتاب میں اصول الشاشی کے مصنف رحمہ اللہ کا نام ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی الشاشی ہے. خراسان آپ کے علاقے کا نام تھا اور شاش آپ کے گاؤں کا نام تھا جس کی طرف آپ منسوب ہو کر شاشی کہلاتے تھے. اس وجہ سے آپ کی کتاب بھی اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہو گئی. بعد میں آپ مصر منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پر قضا کے عہدے پر فائز رہے اور 335 ہجری میں وہیں پر آپ کا انتقال ہوا. دوسری بات، ملا کاتب چلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف الظنون میں اصول الشاشی کا نام خمسین لکھا ہے اور خمسین لکھنے کی 2 وجہ بتلائی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب 50 دنوں میں لکھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں لکھی، جس کی مناسبت سے اس کتاب کا دوسرا نام خمسین بھی ہے.
آئیے اب ہم کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اصول الشاشی کے مصنف رحمہ اللہ کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ بہت بڑے مخلص شخص تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کیا، اس لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو عزیز طلبہ کرام، آپ بھی اور ہم بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مصنف کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے کریم مولا، اس کا ثواب صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو پہنچا دیجیے۔ عزیز طلبہ کرام، ویسے تو ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مسلم مصنف کتاب کو ایصال ثواب کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر کتابوں کی شکل میں علم کو محفوظ کر کے ہم تک صحیح پہنچایا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اب ہم دعا پڑھ کر مصنف کتاب کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وصوابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ طلبہ عزیز، مصنف رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے شروع کیا کہ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے ہے، اور حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے شروع کرنے کی ترغیب دی، اور سلف صالحین بھی اپنی کتابوں اور رسالوں کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ کرام، خطبے کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے خطبے کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے 3 طبقات ذکر کیے ہیں۔ پہلا طبقہ عام اہل ایمان کا ہے، دوسرا طبقہ علماء کرام کا،
تیسرا طبقہ مجتہدین کرام کا۔ پہلے طبقے کے لیے صاحب کتاب نے عبارت لائے ہے الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، اور اسی جملے سے قرآن کریم کی آیت وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ دوسرے طبقے کے لیے صاحب کتاب عبارت لائے ہے وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي كِتَابِهِ، اور اس دوسرے جملے سے قرآن کریم کی آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا طبقہ مجتہدین کا ہے، جس کے لیے صاحب کتاب نے عبارت لائے ہے وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ، اور اس جملے سے قرآن کریم کی آیت وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کی طرف اشارہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے خطبے میں تین طبقات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 عام ایمان والے، عام اہل ایمان۔ نمبر 2 علماء کرام۔ نمبر 3 مجتہدین کرام۔ عزیز طلباء کرام، کمال کی بات یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں طبقات کے لیے ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے، عزیز طلباء کرام، کمال کی بات یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے تینوں طبقات کے لیے ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے مناسب الفاظ استعمال کیے۔ عام ایمان والوں کے لیے لفظ اعلیٰ، علماء کے لیے رفع، اور مجتہدین کے لیے خصہ۔ عزیز طلبہ، آپ نے گزشتہ سال علم الصیغہ میں پڑھا ہے کہ علم صرف کی اصطلاح میں جس لفظ کے حروف میں کوئی حرف علت نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں، جیسے رفع، اور جس لفظ کا آخری حرف اصلی حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے اعلیٰ، جو دراصل اعلو بروزن اکرما تھا، علو بمعنی بلندی سے مشتق ہے۔ اور جس لفظ میں دو حرف ایک جیسے اور ایک ہی جنس کے ہو اس کو مضاعف کہتے ہیں، جیسے خصہ، کہ اس میں حرف صاد مشدد ہونے کی وجہ سے دو حرف کے قائم مقام ہے۔ محترم طلبہ، اب آپ غور سے سنیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے عام مومنین کے لیے لفظ اعلیٰ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ عام مومنین علماء کے مقابلے میں ناقص ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور علماء کے لیے لفظ رفع جو صحیح ہے استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء جہل کی بیماری سے صحیح سلامت اور محفوظ ہے۔
مجتہدین کے لیے لفظ خصہ جو مضاعف ہے استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اپنے درست اور صحیح حکم کو پالنے کی صورت میں مضاعف یعنی دوہرے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، ایک نفس اجتہاد کا اور دوسرا صیحت اجتہاد کا ثواب، ایک نفس اجتہاد کا ثواب اور دوسرا صیحت اجتہاد کا ثواب۔ عزیز طلباء کرام، مصنف رحمہ اللہ کا دوسرا کمال یہ ہے کہ عام اہل ایمان کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے صاحب کتاب نے منزلہ کا لفظ استعمال کیا اور علماء کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے درجہ کا لفظ استعمال کیا۔ منزلہ اور درجہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مقام اور مرتبہ، مگر عام اہل ایمان والوں کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے لفظ منزلہ استعمال کیا اور علماء کرام کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے لفظ درجہ کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منزلہ نزول باب ضربہ یضربو سے مشتق ہے، جس کا معنی اوپر سے نیچے اترنا ہے کہ عام اہل ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کمی کے امکانات بھی غالب ہے۔ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے منزلہ کا انتخاب کیا، منزلہ کا لفظ استعمال کیا، اور علماء کے لیے لفظ درجہ استعمال کرنے اور منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ درجہ کا معنی سیڑھی پر چڑھنا اور علماء کے لیے لفظ درجہ منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ درجہ کا معنی سیڑھی پر چڑھنا آتا ہے۔ کیونکہ علماء علم و عمل کی وجہ سے دین بدین ترقی پر گامزن ہیں اور اپنے علم و عمل کی وجہ سے روز بروز ترقی کے سیڑھی پر چڑھتے ہیں۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ درجہ کا انتخاب مصنف رحمہ اللہ نے کیا۔ تو علماء کے لیے لفظ درجہ لانے کی وجہ معلوم ہو گئی اور مومنین کے لیے، عام اہل ایمان والوں کے لیے منزلہ کا لفظ لانے کی وجہ معلوم ہو گئی اور دونوں کے درمیان میں فرق بھی سمجھ میں آ گیا۔ عزیز طلباء کرام، ہم خطبے کی عبارت کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے تیسرے سبق کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔